الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية انسان اس دنیا میں آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہے اور عمل کر رہا ہے۔ اگر ہم دنیا میں بھی دیکھیں تو دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے انسان محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، اس لیے کہ مجھے کوئی صلہ مل جائے گا۔ مہینہ بھر محنت کرتا ہے اس انتظار میں کہ مہینے کے بعد مجھے کچھ ملے گا جس سے میں اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا۔ اگر ایک شخص پورا مہینہ محنت کرے، پورا سال محنت کرے اور اپنی محنت کا صلہ لے کے جا رہا ہو کہ جب گھر پہنچے تو اسے خبر ملے کہ آپ جو صلہ، جو محنت کی مزدوری لے کے آئے تھے وہ راستے میں چوری ہو چکی ہے، آپ کی جیب کٹ گئی ہے، تو یہ انسان اپنے اس نقصان پہ افسوس کرتا رہ جاتا ہے۔ لیکن دنیا والے کبھی اس کے کام آ جایا کرتے ہیں کہ فلاں کا نقصان ہوا ہے، چلے مل کے ہم اس کا مداوع کرتے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعاون کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ یہاں کی محنت کا صلہ اگر انسان کھو بیٹھے تو کوئی نہ کوئی چانس ہوتے ہیں کہ شاید مل جائے، شاید کوئی تعاون کر دے، شاید کسی کو رحم آ جائے۔ لیکن ایک ہمارا وہ سفر ہے جس آخرت کی ہم تیاری کر رہے ہیں اور جس کے لیے زندگی بھر محنت کر کے جب آخرت کے اس طویل سفر میں اللہ کے پاس پہنچیں گے اور وہاں ہمیں ضرورت ہوگی اپنے اعمال کو رب کے سامنے پیش کر کے رب کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی، اگر اللہ نہ کرے دنیا میں کی گئی محنت اور دنیا میں کیے گئے اعمال کا وہاں کوئی صلہ نہ ملا تو پھر کہاں جائیں گے؟ کسی سے بات کرنا چاہیں گے، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں ہوگا، کسی سے مدد چاہیں گے، مدد کرنا تو دور کی بات ہے، بات سننے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں ہوگا، اور وہاں یہ امید بھی نہیں ہو سکتی کہ جو ہمارا سامان، جو محنت مزدوری کا صلہ گم ہوا ہے شاید مل جائے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ وہاں سے واپسی کے کوئی چانس نہیں ہے، یا ایک مہینے کی محنت ضائع ہو گئی،
اگلے مہینے زیادہ محنت کر کے ڈبل کما لیں گے. لیکن آخرت کی محنت اگر انسان کی ضائع ہو گئی اور دنیا میں جو کر کے گیا ہے آخرت میں پہنچے اور جب رب کے سامنے کھڑا ہو تو خالی ہاتھ ہو، سارے اعمال گنوا چکا ہو، تو پھر یہ انسان کیا کرے گا؟ وہاں سے تو واپسی کا بھی کوئی چانس نہیں ہے، مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کوئی دوسرا موقع دینے والے بھی نہیں ہیں. کہے گا تو صحیح، چاہے گا تو صحیح، خواہش تو اس کی ہوگی کہ مجھے دنیا میں واپس لٹا دیا جائے، میں اب اچھے عمل کر کے آؤں گا، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے. وہاں اگر انسان خالی ہاتھ ہوا اور دنیا میں اعمال کر کے یہ سمجھتا رہا کہ آخرت میں میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے اس کی وہ نیکیاں ختم ہو چکی ہوئی، تو پھر اللہ کے سامنے کیا کرے گا اور کس طرف جائے گا؟ دنیا کا نقصان بھی قابل افسوس ہے، لیکن جس انسان کا آخرت کا نقصان ہو گیا، جو دنیا میں محنت کر کے گیا آخرت کے لیے اور وہاں اسے کوئی بدلہ نہ ملا، کوئی صلہ نہ ملا، اسے کوئی اللہ رب العالمین کی رحمت کا حصول نہ ملا، اور پھر وہ جنت کی بجائے جہنم کا ایندھن بن گیا، تو پھر کیا بنے گا؟ آئیے سوال کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا کسی انسان کے ساتھ دنیا میں تو راستے میں خطرات ہوتے ہیں، کہیں چوری ہو جاتی ہے، کہیں ڈاکہ پڑ جاتا ہے، کہیں انسان سے چیز گم ہو جاتی ہے، لیکن کیا آخرت کے سفر میں بھی ایسا ممکن ہے کہ انسان بہت کچھ لے کے جائے لیکن وہاں خالی ہاتھ ہو؟ قرآن مجید اس بات کا جواب دیتا ہے، وَعَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ، کہ تم صرف عمل کی بات کرتے ہو، صرف چند اعمال نہیں، عمل کر کر کے تھک جانے والا، اپنی زندگی اعمال میں گزار دینے والا، تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، اتنے زیادہ عمل ہونے کے باوجود بھی جہنم کی آگ میں جائے گا، جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا. حالانکہ نمازیں بھی اس نے پڑھی ہوں گی، روزے بھی اس نے رکھے ہوں گے، قیام بھی اس نے کیا ہوگا، یہ قرآن کی تلاوتیں بھی کرتا رہا، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا رہا، حج بھی کرتا رہا، جہاد بھی کرتا رہا، عمرے بھی کرتا رہا، اعتکاف بھی کرتا رہا، بڑی عبادتیں لے کے دنیا سے جا رہا ہے، لیکن جب اللہ کے پاس پہنچا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بارے میں فیصلہ سناتے ہوئے کہتے ہیں تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، کہ یہ جہنم کی آگ میں داخل ہونے والا ہے، جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ ہم 3 ایسے لوگوں کا تذکرہ کریں گے آج کی اس مختصر گفتگو میں کہ جن کے پاس دنیا میں کرنے کے لیے بہت کام تھے، جنہوں نے بڑے اعمال کیے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں جب پہنچے ہیں تو اللہ نے ان کے اعمال کا انہیں کوئی ثواب نہیں دیا اور ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے ان کو جنت میں نہیں داخل کر رہے. ان میں سے پہلا شخص یہ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کرنے کے کام تو بہت تھے، اس نے لوگوں کی بڑی خدمت کی ہے، اس نے بڑے دسترخوان لگائے ہیں، اس نے خدمت انسانیت کے نام پہ بڑا نام کمایا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے کسی ایک عمل کے لیے بھی ترازو ہی قائم نہیں کیا جائے گا، اللہ رب العالمین میزان ہی قائم نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے پاس اسلام کی دولت ہی نہیں ہے. یہ کافر ہے، یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا رہا، یہ رسولوں کا انکار کرتا رہا، یہ آخرت کا انکار کرتا رہا، یہ جنت اور جہنم کا انکار کرتا رہا، یہ اللہ کی نازل ہونے والی کتاب کا انکار کرتا رہا. ایسے انسان کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کیا جائے گا، اگرچہ دنیا میں یہ بڑی خدمت کر کے گیا. لوگ اس کا بڑا نام لیتے ہیں کہ فلاں، اور کبھی اس کو حاتم طائی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں کہ اپنا سب کچھ لوگوں پہ نچھاور کر دینے والا، سب کچھ قربان کر دینے والا. لیکن اللہ رب العالمین اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم ایسے لوگوں کے اعمال کو راکھ بنا کے اڑا دیں گے، اللہ کے ہاں وہ ترازو میں نہیں رکھے جائیں گے اور ان کا وزن ہی نہیں ہوگا. ایسے لوگوں کے لیے ترازو قائم ہی نہیں ہوگا
क्योंकि तराजू की जरूरत तो उसके लिए है जिसके पास नेकियां भी हैं और गुनाह भी हैं, लेकिन ये इंसान वो है कि इसकी कोई नेकी ही नहीं है, इसलिए इसको तोलने की जरूरत ही नहीं। ला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके लिए क़यामत वाले दिन तराजू कायम ही नहीं करेगा। ये पहला शख्स है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्र अदा करें इतना ही कम है कि अल्लाह ने हमें इस पहली किस्म के लोगों में शामिल नहीं किया और अल्लाह ने हमें कलमे की नेमत से नवाजा है। दूसरा शख्स जिसके पास अमाल तो हैं, जो नमाजें भी पढ़ के गया है, जो रोजे भी रख के गया है, जो हज भी करके गया है, जिसने ज़कातें भी दी हैं और जिसने बड़े बड़े अमाल किए हैं, इसकी जिंदगी में रमजान आए और इसने सारे रमजान ऐसे गुजार दिए कि अल्लाह की बंदगी करता रहा, अपने सारे काम छोड़ के रब के लिए रोजा भी रखता रहा और क़याम भी करता रहा, लैलतुल कदर को भी तलाश करता रहा और बड़े आमाल लेके जाएगा, लेकिन इसके आमाल दुनिया में ज़ाय कर दिए जाएंगे। वजह यह होगी कि इसने नेकियां करने के बाद कुछ ऐसी गलतियां कर ली कि उसकी वजह से इसकी नेकियां ज़ाय और बर्बाद होगी। पहली किस्म तो वो थी ना कि जिनकी नेकी तसव्वुर ही नहीं की जा रही, जिनके यहां अमल को मेयारी बनाया ही नहीं गया और फिर अल्लाह ने उनके लिए मीज़ान ही कायम नहीं करना या उसके नामा आमाल में बतौर नेकी लिखा ही नहीं गया उनका। लेकिन ये दूसरी किस्म, इसमें अल्लाह न करे कि हम शामिल हों, ये ऐसे लोगों की है जो कलमा पढ़ने वाले हैं, जो तौहीद का दावा करने वाले हैं, जो नमाज पढ़ने वाले हैं, जो पैगंबर की उम्मती हैं, लेकिन इन्होंने अमल करने के बाद कोई ऐसा काम कर लिया कि उस काम की वजह से उसका अमल, उसका वही अमल या सारे अमाल ज़ाय हो। इस जदीद दौर में आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि आपके मोबाइल में आपने कोई चीज सेव की और गलती से बटन दबा और डिलीट हो गई, या तो वही चीज जो आप सेव कर रहे थे वो डिलीट हो गई, या आपसे पूरा कार्ड और पूरा मोबाइल जो है वो फॉर्मेट हो गया और उससे सब कुछ खत्म हो गया। कुछ गुनाह, कुछ गलतियां हमारी ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से किए करते सारे अमाल ज़ाय हो जाते हैं। आपने जो कुछ अपने नामा अमाल में नेकियों की सूरत में सेव किया है वो सारे का सारा खत्म हो जाता है और अल्लाह के यहां इंसान की नेकियों का पलड़ा खाली हो जाता है। या दूसरी सूरत ये होती है कि इंसान ने एक अमल किया है लेकिन उसकी हिफाजत नहीं कर सका, कोई ऐसा वायरस आया है कि उसने इसके उस अमल को डिलीट कर दिया है, ज़ाय कर दिया। आइए इनमें से कुछ चंद एक अमाल को हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे कलमा पढ़ लेने के बाद भी अगर कोई इंसान शिर्क का इर्तिकाब करता है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर लेता है, सारी जिंदगी इसकी तौहीद बड़ी पुख्ता थी, लेकिन कभी बीमार हुआ और किसी ने इसको मशवरा दिया कि जाओ फलां दरबार पे जाके हाजिरी दो और फलां जगह से जाके मांगो तुम्हें शिफा मिल जाएगी, फलां जगह जाके चादर चढ़ाओ, फलां जगह जाके सजदा करो, फलां को अपने लिए हाजत रवा और मुश्किल के साथ समझ लो, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। ये इंसान उठा और इसने कहा तकलीफ बहुत शदीद है, इस तकलीफ को बर्दाश्त करना मेरी इस्तिताअत में नहीं है, जाके वहां शिरकिया काम कर लिया, अल्लाह के साथ शिरके अकबर का इर्तिकाब कर लिया, तो इसके पिछले सारे अमाल ज़ाय हो जाएंगे। आप कहेंगे छोटा सा अमल किया है, सारे अमाल कैसे ज़ाय हो? आप अपने मोबाइल की कभी सेटिंग में जाइए और वहां जाकर रीसेट का एक छोटा सा बटन, उसको एक दफा क्लिक कर दीजिए, आपका सारा मोबाइल अगर उससे खाली हो सकता है ना, तो ये शिर्क करने से मेरी और आपकी जिंदगी के सारे अमाल भी ज़ाय हो जाते हैं, खाली हो सकते हैं, डिलीट हो सकते हैं। अमल छोटा सा होगा लेकिन वो अमल अल्लाह के यहां कितना संगीन है, कितना बड़ा जुर्म है
کہ اللہ تعالیٰ 18 نبیوں کے نام لے کے، میرے اور آپ کے نہیں، کسی عام انسان کے نہیں، 18 نبیوں کے نام لے کر فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ نبی بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیتے ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ اور پھر صرف نبیوں کے نام نہیں، اللہ نے سورہ زمر میں اپنے پیغمبر کو کہ جن جیسا اس کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، آپ سب سے اعلیٰ، کہ آپ کی ذات ایک پلڑے میں ہو، ساری کائنات دوسرے پلڑے میں ہو، تو آپ پھر بھی ان سے اعلیٰ ہیں، پھر بھی ان سے زیادہ مقام اور مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ اس پیغمبر کے بارے میں بھی کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اور اس سے پہلے یہ بھی کہا، خبر دی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، کہ پیغمبر ہم آپ کی طرف بھی وحی کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی ہم نے نبیوں کی طرف یہ وحی کی تھی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ نے نبی ہوتے ہوئے، پیغمبر ہوتے ہوئے، امام الانبیاء ہوتے ہوئے میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں۔ تو اگر انسان نے عمل کیے ہیں لیکن عمل کرنے کے بعد اس کے عقیدے میں شرک پیدا ہو گیا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسرا شخص ہے کہ جس نے نیکی کی ہے، اللہ کے ہاں اس کی وہ نیکیوں کے نامہ اعمال میں لکھی بھی گئی ہے، لیکن اس کے بعد اس نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سارے اعمال تو ضائع نہیں ہوتے، لیکن وہ جو عمل کیا ہوتا ہے اس میں اگر وہ خرابی پیدا ہو گئی تو وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص اللہ کے لیے نمازیں پڑھتا رہا، اللہ کے لیے روزے رکھتا رہا، اس نے اللہ کے لیے حج کیا، لیکن حج کرنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد، قیام کرنے کے بعد اب اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میری یہ نیکی لوگ دیکھ لیں گے تو کیا نقصان ہے، لوگ مجھے نیک ہی سمجھیں گے نا، اچھا ہی سمجھیں گے، چلے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا جب میں نے یہ نیکی کی تھی، جب رات کے وقت اٹھ کے میں نے تہجد کی نماز پڑھی تھی مجھے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اللہ کے ہاں تو میں معزز بن ہی گیا ہوں، چلیں لوگوں کو بھی بتا دیتا ہوں، لوگ بھی ذرا نیک سمجھ لیں گے، اور تو کوئی نہیں۔ اب کیا ہوا ہے کہ اس نے اپنی کی گئی نیکی کو ریاکاری کی نظر کر دیا، یا اس نے کوئی عمل کیا، اب لوگوں کے ساتھ اس کی تشہیر کر رہا ہے، حج کرنے کے لیے چلا گیا ہے، وہاں تصویریں بنا بنا کے لوگوں کو بھیج رہا ہے کہ بس آپ کا بھائی حج پہ آیا ہوا ہے، آپ کا بھائی عمرے پہ آیا ہوا ہے، آپ کا بھائی دین کی تبلیغ کے لیے گیا ہوا ہے، آپ کا بھائی فلاں کام کے لیے گیا ہوا ہے۔ اگر اس طرح سے تصویریں بنا بنا کے لوگوں سے شیئر کر رہا ہے اور بتا رہا ہے، اور دل میں یہ بات ہے کہ لوگوں کے ہاں میرا کوئی مقام بن جائے، لوگوں کے ہاں میں عزت پا جاؤں، لوگوں کے ہاں مجھے نیک سمجھا جائے، تو یہ انسان نیکی کرنے کے بعد اپنی اس نیکی کو ضائع کر رہا ہے۔ ہم نے بھی رمضان کے مہینے میں عمل کیے ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہوئی، قیام ہوا، روزے ہوئے، اللہ کے راستے میں خرچ ہوا، لیکن اگر اس کے بعد جا کے رمضان کے بعد گاؤں گئے، عید والے دن رشتہ داروں سے ملے اور ان کو ایک ایک چیز گن کے بتاتے رہے کہ ہم نے پوری تراویح پڑھی ہے، کوئی ایک تراویح بھی مس نہیں، ایک ہے کسی اور وجہ سے ذکر ہو جانا، ایک ہے کہ آپ چاہتے ہیں، دل میں یہ خواہش ہے کہ لوگوں کو میری نیکی کا پتہ چلے، لوگ مجھے نیک سمجھیں، تو یہ عمل انسان کا پھر اللہ کے ہاں محفوظ نہیں رہتا، یہ اللہ کے ہاں نیکی کے پلڑے سے نکل کر بٹا کر برائی کے پلڑے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کیونکہ پہلے یہ نیکی تھی، جب ریاکاری ہو گئی، جب لوگوں کے سامنے دکھلاوا ہو گیا، تو اب یہ عمل نیکی نہیں رہا بلکہ گناہ بن گیا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز بھی پڑھی ہے نا تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا ہے۔ اب یہ نماز تو نیکی تھی، لیکن نماز کے بعد لوگوں میں تشہیر کر کے اس نے اپنی اس نیکی کو گناہ اور شرک بنا کے اللہ کو ناراض کر لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے عمل نہیں کیا، اس کا عمل تھا، سنت کے مطابق کیا تھا اس نے،
لیکن عمل کرنے کے بعد اپنی اس نیکی کو اس نے ریاکاری کی نظر کر کے دریا میں بہا دیا اور ضائع کر دیا۔ اسی طرح آپ نے کسی کے اوپر خرچ کیا، کسی کے ساتھ نیکی کر لی، اس ضرورت مند تھا آپ نے تعاون کر دیا، یا اسے کسی بھی اعتبار سے ضرورت تھی آپ نے اس پہ خرچ کیا، اور خرچ کرنے کے بعد اب ساری زندگی اسے یاد دلا رہے ہیں کہ تمہیں یاد ہے تمہارا ساتھ کوئی نہیں دے رہا تھا، میں نے تمہارا ساتھ دیا تھا، اور تمہاری حالت کیا تھی؟ آج تم میرے سامنے بولتے ہو جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، کنگال تھے، میں نے اپنی فلاں چیز بیچ کر تمہارے ساتھ تعاون کیا تھا، تمہارے کام آیا تھا، تمہیں پڑھایا تھا اور تمہارے ساتھ مدد کی تھی۔ اگر یہ کام کرتے رہے نا، نیکی اپنی جگہ تھی، لیکن اب اگر اس پہ احسان جتلا رہے ہیں اور اسے یاد دلا رہے ہیں کہ یاد کرو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، کچھ احسانات کا ہی خیال رکھ لو، تو پھر یہ انسان اپنی اس نیکی کو خود ضائع کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے ہو اس کو احسان جتلا کر یا جس پہ خرچ کیا اسے اذیت پہنچا کر، تکلیف پہنچا کر اپنے اعمال کو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ تو کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ انسان نے نیکی کی ہے، کسی پہ احسان کر لیا ہے اور اب اس احسان کا بدلہ چاہتا ہے اور اس احسان کی وجہ سے دوسرے پہ احسان جتلا رہا ہے۔ یاد رکھیں اگر میں اور آپ کسی کے ساتھ چند ٹکے کا تعاون کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں کھلاتا پلاتا ہوں، تو کبھی اپنے اوپر اللہ کے احسانات کا بھی جائزہ لیں کہ اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں۔ اگر اللہ ایک ایک احسان کا بدلہ مانگے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو یہ دوسری قسم کا شخص ہے کہ جس نے اعمال کیے ہیں، رمضان اس کی زندگی میں آیا اور اس نے بڑی نیکیاں کی رمضان کے مہینے میں، لیکن اس نے اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیا، دنیا میں ہی اپنی نیکیوں کے اوپر قلم پھیر کے چلا گیا۔ اس کی ایک اور مثال دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ قیامت والے دن آئیں گے، قیامت والے دن آئیں گے، ان کے پاس تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی، نیکیاں بہت کرتے رہے، لیکن اللہ کے ہاں راکھ بنا کے اڑا دی جائیں گی۔ اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ ان کی نیکیاں کیوں ضائع ہو گئی؟ ان کی نیکیاں کیوں ختم ہو گئی؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، یہ نیکیاں تو کرتے رہے، راتوں کو قیام تو کرتے رہے، روزے تو رکھتے رہے، توبہ و استغفار تو کرتے رہے، لیکن جب یہ تنہائی میں ہوتے تھے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے تھے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ آج ہم بھی دیکھیں کہ کہیں رات کا قیام کر کے تنہائی میں جا کے ہم اسے ضائع تو نہیں کر دیتے، دن بھر کا روزہ رکھ کے تنہائی میں جا کے اسے ضائع تو نہیں کر دیتے۔ اذا خلوا بمحارم اللہ، اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں جب اکیلے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، لوگ ان کو فرشتہ صفت کہتے ہیں، لیکن جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں، پھر یہ حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی انسان کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس نے بڑے اعمال کیے ہیں، بڑی نیکیاں اس کے پاس، صدقات و خیرات ہے، نماز روزہ حج زکات ہے، لیکن قیامت والے دن اس نے حفاظت بھی کی ہے، قیامت تک محفوظ بھی ہے اس کے اعمال، لیکن قیامت والے دن اس کے اعمال اسے نہیں بلکہ دوسروں کو فائدہ دے رہے ہیں۔ پہلی قسم تو وہ تھی نا کہ جن کے اعمال نامہ اعمال میں لکھے ہی نہیں گئے، دوسری قسم وہ تھی کہ جن کے اعمال ان کی نیکیوں کے پلڑے میں ان کے نامہ اعمال میں لکھے گئے، لیکن لکھنے کے بعد مٹا دیے گئے بلکہ گناہ بنا دیے گئے بسا اوقات،
और तीसरी किस्म के लोग वो हैं कि जिन्होंने अमाल किए, नमाजें भी पढ़ी, रोजे भी रखे, हज भी किए, बड़े बड़े अमाल करके क़यामत वाले दिन जाएंगे और वहां अपने अमाल देख के खुश हो रहे होंगे कि हमारे पास बड़ी नेकियां हैं, हम इतनी नेकियां करके आए हैं। इनकी नेकियां वहां तक महफूज रही हैं, गुनाहों में नहीं बदली। लेकिन वहां जाने के बाद क्या हुआ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा इकराम से सवाल किया, अतदरूना मनिल मुफलिस, जानते हो मुफलिस कौन है, कंगाल कौन है, खाली हाथ कौन है? इस दुनिया में हर इंसान अपने हाथ मलता हुआ कहता है जी कुछ भी नहीं है, खाली है, कंगाल है फला। लेकिन अल्लाह के यहां जो कंगाल हो गया, दुनिया के कंगाल के साथ लोग तावन करते हैं, आखिरत के कंगाल से लोग लेंगे, उससे ले लिया जाएगा, उसे कंगाल कर दिया जाएगा। पूछा अल्लाह के रसूल ने, अतदरूना मनिल मुफलिस, साहबा जानते हो मुफलिस कौन है, खाली हाथ कौन है? साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, मल्ला दिरहम लहू वला मता, हमारे यहां मुफलिस वो है कंगाल, खाली हाथ, फकीर मिस्कीन वो है जिसके पास मालो मता ना हो, दुनिया का साजो सामान ना हो, दिरहम और दीनार ना हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो नहीं है, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत वाले दिन आएगा, नामा अमाल में बड़ी नेकियां लेके आएगा, नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, बहुत कुछ लेके आया, लेकिन जब अल्लाह की अदालत में पेश होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश होगा, कुछ मजलूम लोग आ जाएंगे। कद शतबनी हादा, एक कहेगा इसने मुझे गालियां दी हैं, इसने मुझे बुरा भला कहा है, मुझे मां बाप की गालियां बकता रहा। दूसरा कहेगा कद क़ज़फ़नी हाज़ा, इसने मेरे ऊपर इल्जामात लगाए हैं, ये मेरे ऊपर तोहमतें लगाता रहा। एक और आ जाएगा, सफ़ा का दम हादा, इसने मेरा खून बहाया है। एक और आ जाएगा, इसने मेरा माल खाया है। एक और आ जाएगा, इसने मेरे ऊपर फलां ज्यादती की है, मेरा हक खाया है। ये हाजी साहब नेक आदमी बड़ी नेकियां लेके अल्लाह की अदालत में खड़ा है और समझता है कि इतनी नेकियां हैं, अब अल्लाह का फजल होगा और मैं जन्नत का वारिस बन जाऊंगा। लेकिन अल्लाह के रसूल कहते हैं, जब ये अल्लाह की अदालत में पेश होगा, मजलूम आ जाएंगे और आकर कहेंगे, अल्लाह इसने मुझे मारा है, इसने मुझे गाली दी है, इसने मेरे ऊपर ज्यादती की है, इसने मेरा खून बहाया है, इसने मेरा माल खाया है, इसने मेरी हक तलफी की है। ये मजलूम आएंगे अल्लाह की अदालत में और अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देंगे कि वहां किसी के पास माल नहीं होगा। अब ये चाहेगा कि मैंने माल खाया था, इसको माल लौटा दूं, लेकिन वहां माल नहीं होगा। खून बहाया था, कोई इजाला कर दूं, लेकिन वहां कोई इजाला और नहीं हो सकेगा। एक ही इजाला होगा कि इसकी नेकियां उन मजलूम लोगों में तकसीम कर दी जाएगी। नमाजें इसने पढ़ी हैं, रोजे इसने रखे, लेकिन नेकियों का फायदा इसे नहीं हो रहा, दूसरे मजलूम लोगों को हो रहा है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुछ बदबख्त तो ऐसे भी होंगे कि जिनकी नेकियां खत्म हो जाएंगी। बहुत नेकियां लेके आए, अंबार लगे हुए हैं, लेकिन लोगों पे इतने जुल्म करके आए, इतनी हक तलफियां करके आए और इतनी ज्यादतियां करके आए कि अल्लाह के यहां उनकी नेकियां मजलूमों में तकसीम कर दी जाएंगी और वो खत्म हो जाएंगी। अब क्या होगा कि नेकियां तो नहीं रही, तो अब यह होगा कि वो जो मजलूम है उसके गुनाह उठा के इस जालिम के खाते में डाल दिए जाएंगे। वो पाक होके, साफ होके जन्नत में चला जाएगा और ये जो बहुत नेकियां लेके गया है, ये जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। और इस बात पे हमें बहुत गौर करने की जरूरत है, बड़ी फिक्र करने की जरूरत है कि हम चंद नमाजें पढ़ के अगर लोगों पे जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, धोखा देते हैं, गालियां देते हैं, बुरा कहते हैं, बुरा सलूक करते हैं और उनकी हक तलफी करते हैं, उनके माल नाजायज तरीके से खाते हैं, उनकी औलाद को नुकसान पहुंचाते हैं,
تو قیامت والے دن اللہ کے ہاں وہ مظلوم ہوگا، اور ہم نیکیاں کر کے بھی ظالم بن کے، تو اس مظلوم کا ہاتھ اگر ہمارے گربان تک پہنچا اور پھر اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس ظالم کی نیکیوں کو مظلوموں میں تقسیم کر دیا جائے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ دنیا میں انسان مظلوم بن کے زندگی گزار لے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، خیر کی بات ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ کوئی انسان ظالم بن کے زندگی گزار رہا۔ اور یہ ظلم ہم کس کس طریقے سے کرتے ہیں؟ کہیں اپنے رشتہ داروں پہ ظلم کیا جاتا ہے کہ میرے پاس مال ہے، وہ غریب ہے، اب انہیں دبا کے رکھو۔ کہیں اپنے گھر والوں پہ ظلم کیا جاتا ہے کہ خامد یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیوی یہ تو میری لونڈی ہے، میری خدمت گزار ہے، میری خادمہ ہے، اور اس پہ طرح طرح کے ظلم ڈھاتا ہے۔ کبھی والد اپنی اولاد پہ ظلم ڈھاتا ہے، اور کبھی صاحب اقتدار، صاحب اختیار اپنی رعایا پہ ظلم ڈھاتا ہے۔ کبھی کسی کو وردی کا نشہ چڑھتا ہے تو وہ عام عوام کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے۔ آج تو اس کے جسم پہ وردی ہے، کل قیامت والے دن جب جسم پہ لباس بھی نہیں ہوگا، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، تو وہاں اس کو کون بچانے والا ہوگا؟ یہاں تو یہ سمجھتا ہے کہ تھانے کچہریاں میرے اختیار میں ہیں، میرے بڑے تعلقات ہیں، واسطے ہیں، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں کی اگر ظلم کی زندگی گزار کے گیا، کل قیامت والے دن نیکیاں لے کے بھی گیا، تو اللہ کے ہاں جہنم کا ایندھن بن جائے گا، اور اس کی وجہ سے مظلوم جو ہے وہ جنت کے وارث بن جائے گا۔ اب ہم نے نیکیاں تو کر لی، رمضان کا مہینہ تو گزار دیا، اس میں روزے رکھ لیے، قیام کر لیے، جو کچھ کیا ہم جانتے ہیں کتنا کچھ کیا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تھوڑا بہت کر کے گئے ہیں وہ بھی یا تو کسی ایسے عمل کی وجہ سے دنیا میں ضائع ہو جائے، یا پھر ظلم اور زیادتی کی وجہ سے کل قیامت والے دن مجھے اور آپ کو فائدہ نہ دے، بلکہ وہ مظلوموں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو پھر اللہ کی یہ بات پوری ہو جائے گی، وَعَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، کہ دنیا میں بہت اعمال کر کے جانے والے بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ یہ بڑی سخت بات ہے، اس پہ بڑے غور کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم عمل کر کے جائیں اور آخرت میں پھر بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے کیے گئے اعمال کو قبول فرمائے اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اعمال کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اللہ کی رحمت کا سبب بنائے۔ جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادات اس مہینے میں کی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم انا نسألك الموافقة۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين